ثابت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جیسے اعلان کیا گیا ہے کہ 10 منٹ دینی باتیں ہوں گی، ابھی 6:16 ہو رہے ہیں، تو 6:26 تک ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتیں ارشاد فرمائی، تو وہ 6 باتیں 10 منٹ میں آپ سے عرض کروں گا۔ حدیث کا ترجمہ سناؤں گا اور ہر جملے کی مختصر وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ 10 منٹ کے اندر وہ مکمل ہو جائے، اور اگر اس میں کچھ وقت کی تنگی رہی تو آپ سے اجازت لی جائے گی مزید وقت بڑھانے کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے زیادہ دیر بولنا ہے، 10 ہی منٹ انشاءاللہ بولنا ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے 6 باتوں کی ضمانت لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کتنی پیاری بات! کیا فرمایا کہ 6 باتوں کی ذمہ داری لے لو، یعنی ان پر عمل کرنے کا پختہ وعدہ مجھ سے کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کی ذمہ داری آقائے نامدار سرکار دو جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود لیں تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا، اس آدمی کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز کیا فرمائی؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو، جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بات کرو، جھوٹ نہیں۔ یعنی آدمی جب بات کرتا ہے تو سچائی کے مطابق وہ گفتگو کرے، کوئی بات خلاف واقعہ نہ ہو۔ سچائی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو معاشرے کے اندر عزت بخشتی ہے۔ سچا آدمی قابل اعتبار ہوتا ہے، سچے آدمی کی ہر آدمی عزت کرتا ہے، اور ایک وقار و بھروسہ سچے آدمی کا ہوتا ہے۔ اس لیے اور بھی دیگر احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ آدمی کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ برباد کرتا ہے۔ ایک بڑے محدث ہیں ربعی، ان کے بارے میں آتا ہے لم یکذب کذبۃ فی الاسلام، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ انتہائی ظالمانہ حکومت اس کی رہی، اور وہ ایک تاریخ کا ایک سیاہ باب، تو اس کے دور کا واقعہ ہے، ان کے محدث کے 2 بیٹوں کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے، تو اب ان کو پولیس تلاش کر رہی، وہ مل نہیں رہے، تو کسی نے جا کے کہا کہ ان کے ابا سے پوچھو، وہ بتا دیں گے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی پولیس والوں کو کہ ایسے کیسے ہوگا۔ وہ ابا کے پاس گئے ربی محدث کے، تو ان سے پوچھا تمہارے بیٹے کہاں ہے؟ کہ برابر کے کمرے میں ہے۔ تو پولیس گئی تو وہاں موجود تھے، گرفتار کر لیا، حجاج بن یوسف کے دربار میں پیش کر دیا، اور یہ واقعی بتا دیا کہ ان کے ابا نے خود گرفتار کرایا، ان کو طلب کیا۔ وہ گئے، کہا کہ میں نے کبھی اپنی زبان سے کوئی جھوٹا کلمہ نہیں نکالا زبان سے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ تو حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ اس سچ سے اتنا متاثر ہوا، دونوں کو رہا کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ آدمی سچائی کو لازم پکڑ لے۔ حضرت مولانا ان کا مفتی الہی بخش کاندھلوی، حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی کا واقعہ بہت مختصر لفظوں میں سناتا ہوں۔ کاندھلا جو ایک تاریخی بستی ہے ہمارے مظفر نگر کی،
حضرت مولا الیاس صاحب کاندلوی، حضرت مولا یوسف صاحب اور پورا خاندان یہ سب وہیں کے رہنے والے. تو کسی زمانے میں ایک زمین پر جھگڑا تھا ہندوؤں کا مسلمانوں کا. مسلمان وہاں مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو وہاں پر مندر بنانا چاہتے تھے. انگریزوں کی حکومت تھی تو قضیہ وہاں پہنچا جج کے پاس. پریشان کہ بھئی وہ اس کے دعوے دار ہیں مسجد کے، وہ مندر کے دعوے دار ہیں. تو کسی نے مشورہ دیا ان ہندوؤں کو جو مدعی تھے، اور واقعتاً وہ جگہ مسلمانوں کی نہیں تھی. مسلمان وہاں پر ناجائز طریقے سے مسجد بنانے کا دعویٰ کر رہے تھے. کہا کہ بھئی مفتی الہی بخش جو ہے نا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اگر وہ تمہاری گواہی دے دیں تو تمہارا کام بن جائے گا. وہ گئے. کہا کہ بھئی میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھتا، میں اس کی قسم کھائی ہوں، میں اس کے انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا کبھی. کہا کہ بھئی آپ پردے کے پیچھے سے گواہی دے دیجئے. اب جج کے سامنے گئے، پردے کے پیچھے سے انہوں نے پوچھا. کہا کہ بھئی یہ جگہ اصل ہندوؤں کی ہے، مسلمان یہاں ناجائز مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو انگریز جج نے متاثر ہو کر کے کہا کہ آج مسلمانوں کی بظاہر ہار ہوئی، اسلام کی جیت ہوئی ہے. آج مسلمانوں کی ہار ہو گئی لیکن اسلام کی جیت ہوئی کہ انہوں نے اسلام کی اس تعلیم کو سچائی کے مطابق انہوں نے گواہی دی. چنانچہ اس واقعے کا ان لوگوں پر بھی ایسا اثر ہوا کہ وہ سب مسلمان بنے اس سچ کی بدولت، اور پھر ان لوگوں نے وہاں مسجد تعمیر کی. آپ اندازہ کیجئے کہ کیسی اللہ نے تاثیر رکھی ہے سچ کے اندر. اس لیے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ آدمی سچ بولے. بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت چونکہ مختصر ہے، میں نے وعدہ کیا. تو پہلی بات ہے کہ بات کرو تو سچ بولو. دوسری چیز وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو. عام طور پر آدمی وعدہ کرنے کا پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، ایسے ہی بہکانے کے لیے کہہ دیتا ہے کل مل لینا، کل آپ کا کام ہو جائے گا، پرسوں کام ہو جائے گا. یہ ہمارے نبی کی صفت نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی کہ جس سے آپ نے وعدہ کر لیا وہ بالکل پتھر کی لکیر. ایک موقع پر ایک صاحب سے وعدہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں بھی آتا ہوں، تو 3 دن تک آپ اس جگہ کھڑے رہے. نمازوں کے اوقات میں تشریف لے جاتے، پھر آگے وہاں کھڑے ہو جاتے. 3 دن کے بعد ملاقات اس سے. آپ اندازہ فرمائیے، یہ ہوتی ہے ایفائے وعدہ، اور یہ مسلمان کی پہچان ہے. منافق کی علامت وعدہ خلافی ہے، لیکن مسلمان کی پہچان وعدہ وفائی ہے. یا تو وعدہ نہ کرو، اور وعدہ کرو تو پورا کرو. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو. وہ کسی نے کوئی بات آپ کو بتا دی کہ بھئی راز میں رکھنا، تو وہ امانت ہے. کسی نے پیسے رکھ دیے، بھئی یہ آپ کے پاس 500 روپے امانت ہے، تو وہ امانت ہے. میں مسجد کا متولی ہوں تو میرے پاس امانت، مسجد کے پیسے امانت ہے. میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں تو میرے پاس یہ عہدہ ایک امانت ہے. تو امانت کا مطلب صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ آدمی کی ذمہ داری، عہدہ، منصب، کوئی راز کی بات، روپے، پیسے، یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں. میں اپنے منصب عہدے کا اگر غلط استعمال کروں تو یہ خیانت ہوگی. میرے پاس کسی کے 2 روپے ہیں تو میں اگر اجازت میں نے لے لی کہ اگر مجھے ضرورت پڑی میں استعمال کر لوں، اس نے اجازت دے دی، تب تو بات ہے الگ، پھر تو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چیز امانت ہے تو پھر آپ اس کو رکھیں اور اس میں کوئی استعمال نہ کریں اس کو، تاکہ خیانت ہو. تو وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. چوتھی بات فرمائی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی زناکاری سے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو شرعی اور جائز طریقہ ہے نکاح کا، اس کے مطابق اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل ہو، حرام کاری سے اپنے آپ کو بچاؤ. واحفظوا فروجکم. 5ویں بات وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، اس لیے کہ نگاہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو آدمی بد نظری کا عادی ہو جاتا ہے نور تقوی ختم ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں باقاعدہ اللہ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مؤمنین سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں. جب آدمی گزرتا ہے، آج کل تو اس قدر بے حیائی اور عریانیت کا دور ہے. کل ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، وہاں بے پردگی کا ماحول، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھئی اپنی آنکھوں کا پردہ کرو.
اس لیے کہ تم نظر ڈالو گے تو بے پردگی ہوگی، گناہ ملے گا۔ اپنی نگاہ کا پردہ کیا ہے کہ آدمی نظر نیچے رکھے۔ شیطان بار بار اکساتا ہے دیکھنے کے لیے، تو اس سے آدمی کا جو نامہ عمل میں ہے وہ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ اس کا ملتا رہتا ہے اس کو۔ اس لیے اپنی نگاہ کی آدمی حفاظت کرے۔ نگاہ کی حفاظت کرنے کی صورت میں کیا ہوگا کہ آدمی کو سکون و اطمینان حاصل ہوگا اور کسی قسم کی کوئی الجھن اور کوئی پریشانی میں گرفتار نہیں ہوگا۔ جو نیکیاں کی ہیں، جو نماز پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، استغفار کیا ہے، اس کا فائدہ ہوگا۔ ابھی ہم مسجد میں عبادت کر کے گئے، باہر نکلے بدنگاہی ہو گئی اور بار بار ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے پانچویں بات فرمائی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکو، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو، کسی کو ناحق نہ ستاؤ، کسی کو کمزور سمجھ کر اس پر زیادتی نہ کرو کہ یہ تو غریب ہے اور یہ تو تنگ دست ہے اور یہ تو کم درجے کا آدمی ہے، لہذا آدمی اس کو ناجائز ستائے۔ مقصد ہاتھ سے ہی مارنا نہیں، بلکہ کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر زیادتی کرنا، اس سے اپنے آپ کو روکو۔ 6:26 ہو گئے، 10 منٹ کا وقت ہوا تھا۔ اس کا ترجمہ دوبارہ پھر سنا دوں تاکہ یاد رہے کہ ہم کیا سن کے آئے ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ جب تم بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو، اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم، جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اس میں وعدہ خلافی نہ کرو۔ وعدوا اذا تمنتم، اور تمہارے پاس جو امانت رکھی جائے اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ وعدوا اذا تمنتم واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پانچویں بات فرمائی وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو، بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چھٹی بات فرمائی وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی کہ کسی پر ظلم و ستم کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ یہ 6 باتیں ایسی ہیں کہ ایک ایک بات کی ایک کتاب تیار ہو جائے، اور ایک ایک بات پر اگر لکھا جائے تو ایک لمبا وقت چاہیے، لیکن بہت مختصر لفظوں میں آپ نے بات فرما دی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ اگر تم ان 6 باتوں پر عمل کے پابند ہو جاؤ گے، اسلام کے جو احکام اور فرائض ہیں ان پر عمل کرنے کے بعد اگر تم نے ان 6 باتوں کی پابندی کر لی تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں کہ تم پکے جنتی ہو، جنت میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو حدیث ہم نے سنی ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے مقاصد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی محبت اور معرفت کے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قدم بقدم اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ کریم